نبی جس جگہ پہ بیٹھ کے درس و تدریس کیا کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا تے طالب علمانہ میں نہ بولن لگائی اے میرے جوڑے ہتھ نہیں اے میری چولیا خیرات دا میں طلبگاراں طالب علم کے پہلے طالب علم کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جتنی داد علماء کو ملی ہے اتنی داد تیرے کول کیوں نہیں آئی؟ میں نوں دس کے جائیں۔ دوسرے طالب علم کا نام حضرت عمر بن خطاب تھا، تیسرے طالب علم کا نام حضرت عثمان تھا، مولا علی تھا، حضرت مصعب بن عمیر تھا۔ اے سنی طالب علم، میرے نبی نے پہلے مدرسے نے آج تو المصطفیٰ اسلامک سنٹر کے ان خوبصورت طلباء کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے حضور کے مدرسے کے طالب علموں کا پتہ بتا رہا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی، حضرت مصعب بن عمیر۔ جب میرے نبی مکے سے مدینے آئے نا تے سرکار جڑا پہلا کام کیتا سی نا، یہ تکیو چمگادڑ دے نہیں بابا پھر خیر بندے پہ تکڑے تے میں تو کوڑ تسلی دے دیا لالو، کیونکہ پتہ نہیں لوگوں نے کیوں جاڑا ہے تقریر پہ سننے ہونے تے کدے ادھر تکڑے کدے ادھر تکڑے، میں تاں تواڈی تسلی کیتی ہے۔ ہن سبحان اللہ بولو۔ ہائے 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 ہائے، اوے میرے پراؤ تے ماڑیو بچیو تے بزرگو، اللہ توانو رنگ لائے اور رشتہ عطا فرمائے۔ میرے نبی جب مکے سے مدینے آئے نا تو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مسجد بنوائی، مسجد کا نام قبا رکھا۔ قبا بنا کے سونا تھوڑا اور اگے ٹریا تے آپ نے جا کے ایک اور مسجد بنوائی، اس کا نام مسجد نبوی رکھا۔ پہلے بھی مسجد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری منیر صاحب یہ تساں نے سرپرستی ہے نا، تسی سرپرست ہو ماشاءاللہ، قاری سجاد صاحب کے اور اس المصطفیٰ اسلامک سنٹر کے، اور جڑے سرپرست ہونے نے اسی طرح کرنے، ایئرپورٹ تو لے کے کر نہیں جانے، اپنے ادارے جانے۔ اور قاری منیر صاحب نے ایک دن فلائٹ کا شیڈول پہلے کروایا ہے اور اپنا حق ادا کیتا ہے۔ قاری صاحب اسی تواڈی بچیاں نہیں جتیاں نے نوکر، ایک بار ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار نے پہلی جو کام کیا وہ کیا کیا؟ مسجد بنوائی، اور دوسری بھی مسجد بنوائی، اور مسجد میں میں اور آپ جو کام کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے خیر والے کام ہیں۔ اسی کے کرنے ہیں اج نہیں تقریر خالصتاً تبلیغی تقریر ہے، خیال کرے ہو، اور اصلاحی تقریر ہے۔ میں آج بھی اگر وہی انداز اپنا کے چلا جاؤں تو میرا خیال ہے لطف نہیں آتا۔ انشاءاللہ تہاڈا ذوق میں پورا کراں گا، تھوڑا جہا مینوں ٹائم دیو، مینوں گڈی ایک واری پٹڑی تے چاڑ لین دیو۔ پہلی مسجد قبا، دوسری مسجد نبوی۔ میں اور آپ مساجد میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے خیر والے ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جناب مسجد میں ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرتے ہیں، ہم مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم مسجد میں درس و تدریس کرتے ہیں، یہ سارے کام خیر کے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنی نجی زندگی تو لے کے نا تے اپنی معاشرتی زندگی تک ہر چیز مسیتی نال جوڑ چھوڑی سی، تے سرکار اپنے نوکراں کی مسیتی وچ بہ کے صرف درس و تدریس نہیں سن کرنے بلکہ سیاست نیاں گلاں وی سمجھانے سن۔ سیاست نیاں گلاں وی سمجھانے سن۔ قاری سجاد رضا اگر میرا پرا ہے میرے نال ناراض ہو جائے تو میں معافی مانگ لیا، صاحب میرا پرا ہے نکا میرے نالوں کوئی گل نہیں، لیکن یہ گل میں کرنی ہے جڑی ہن آ گئی ہے اور میں ٹارگٹ فٹ کر لیا ہے۔ سیاست اس وقت تک پاک رہی ہے جب تک مسجد میں رہی ہے، مسجد چوں باہر نکلی ہے تاں ہی تے گندی ہوئی ہے۔ مسجد میں جب تک سیاست رہی ہے نا تو سیاست پاک رہی ہے، مسیتیوں باہر نکلی ہے تاں اس میں گند پہ ہے۔ تے علامہ اقبال نے تاں ہی آکھیا ہے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایک گند تاں پہ ہے سیاست میں، ایک اور
ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸੀਤੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ व हदीस नहीं गल करन है कि जी सियासत नहीं गल मौलवियां शुरू करके दी है। मैं क्या मौलवी सरकार ने विरसे ने वारसन आलिम दीन कुरान हदीस पाक है अल उलमा वरसतुल अंबिया और हुजूर फरमाते हैं नबी सबसे बड़ा सियासतदान होता है। मेरे बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है। मेरी वारिस मेरी विरासत उलमा के पास आएगी। मैं हैरान होना कारी मुनीर साहब के आज मुसल्ला खाली हो जाए, लोग आहने पगड़ी दाड़ी वाले नूं ढूंढो, आज मिंबर खाली हो जाए, आड़न दाड़ी पगड़ी वाले नूं बुलाओ, जनाजे के लिए मैयत आ जाए, आड़न दाड़ी पगड़ी वाले नूं बुलाओ, जाकत बह जावन निकाह इजाब कबूल ना टाइम आवे, आड़न दाड़ी पगड़ी वाले नूं बुलाओ। बुखारी शरीफ के जिथे रमन भी ते पढ़न भी मेरे नबी ने मस्जिद नबवी के साथ एक मदरसा बनवाया जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहलाया, और छत खजूर ने खुश्क तनिया ने और पिलर खजूर ने तनिया ने और छत खजूर ने पतिया ने। ये मदरसा था मदीने के ताजदार का, ये मदरसा था। और मदरसे में एट ए टाइम 70 से लेकर 400 सहाबा किराम हुजूर का दीदार भी करते थे और मेरे नबी से इल्म भी हासिल करते थे। 70 से लेकर 400 तक। और फिर तरनौल आले हो, नुगजी आले हो, अल मुस्तफा इस्लामिक सेंटर में सजाद रजा कादरी दे मेहमानों, कारी मुनीर चिश्ती साहब दे मेहमानों, मैं पूछना चाहना सब तो पहला मदरसा हुजूर ने बनाया है। कयामत तक अल मुस्तफा इस्लामिक सेंटर समेत जितने भी मदरसे बनेंगे उनका शजरा नसब वो हुजूर के मदरसे से मिलेगा। शजरा नसब हुजूर के मदरसे से मिलेगा, क्योंकि हुजूर ने पहला मदरसा बनाया, सरकार ने पहला इदारा कायम किया। और सरकार के पहले उस इदारे में तालिब इल्मों के नाम बोलने लगा हूं। हजरत अबू बकर पाक, हजरत उमर पाक, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत बिलाल भी इसी मदरसे के तालिब इल्म थे। ते सुलेमान फारसी बागरी उम्र हो गई थोड़ी जी वडेरी, एक दिन आके आने सोने मिकी भी दाखला लफ्जी। सरकार ने फरमाया हर उम्र, हर रंग, हर नस्ल के तालिब इल्म के लिए एडमिशन इज ओपन, दाखला जारी। सारे हुजूर के मदरसे के तालिब इल्म थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने 8 साल रहकर सरकार से सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी। कितना? 8 साल। आज नौजवान आते हैं मदरसे में और आके पूछने कितने अरसे ना कोर्स है सजाद साहब, ते अगू सजाद साहब आने 8 साल लग संदर से निजामी के लिए आने। तोबा तोबा, इतना लंबा कोर्स। मैं क्या इसमें फ़िक़्ह भी है, हदीस भी है, तफसीर भी है, उसूल हदीस भी है, मंतिक भी है, फ़लसफ़ा भी है, इसमें जनाब बहुत सारे उलूम हैं अदब और बलागत से लेकर। और मैं क्या चलो यार गल तो सौखी जी समझावा। 2 तालिब इल्म ना, 2 इको प्यो ने पुत्रन 6-6 साल उन्होंने उमरन। प्यो एक पुत्र नूं मस्जिद विच भेजिया, एक पुत्र नूं मदरसे च भेजिया। 4 साल बाद दोवां नाल मुलाकात करो। 3 साल ते जागते ने केजी ते पीजी ते नर्सरी ते उस विच लंघ जाने ते 2 साल ओ 2 क्लास आगे उसकी दियां ते तालिब इल्म से मुलाकात हुई दोनों से। इक्के प्यो ने पुत्र तू के पढ़िया स्कूल वाले नूं? मैं जी दूसरी क्लास में हूं, मैं 2 में हूं। मैं कागज दिता ते कलम दिता, मैं क्या ना लिख के तका। तालिब इल्म ना लिख सकिया ते जड़ा कारी सजाद साहब को लाया, मैं क्या पुत्र तू के पढ़िया? 4 साल बाद उस आखिया हजरत साहब 7 मंजिला 14 सजदे और 114 सूरता और 858 रकू, 1771 मद्दा, 1274 शद्दा, 6666 आयतें और 3,21,250 हरफ मेरे सीने में हैं और मैं अब चलता फिरता कुरान का हाफिज कहलाता हूं। ओए लुत्फ आया तो बोल यार सुभान अल्लाह। वो अपना नाम ना लिख सका और ये पूरे कुरान पाक का हाफिज है। फिर मुझे बताएं बेहतर कौन है? एक और बात भी मैं अक्सर तकरीर में कहा करता हूं, आज फिर कह देता हूं। ऐ बा मेरी खलीजे, मैं
صدقے جاواں انہاں پر جڑے پائے انہاں نال تے سن اختلاف ہے باقی یہ جس دھرتی نے اس دی وجہ تو اسی چوم لے اچھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عزت فرمائے سلامتیاں نصیب فرمائے میرے گرامی قدر احباب ایک بات میں ببانگ دہل کہتا ہوں آج علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے علماء کرام مجھے ضرور داد سے نوازیں گے میں کہتا ہوں بی ایس اور ایم ایس کے لیے نوجوان کو سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 16 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں لیکن جس نے 16 سال سکولاں کالجاں دیتے نا اور اس نے تعلق کسی مدرسے نال نہیں سی کسی اللہ والے نال نہیں سی صرف اس کی تعلیمات کا انحصار سکول یونیورسٹی اور کالج تھا اس طالب علم کو جا کے پوچھو کہ 10 نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا وہ نہیں بتا سکتا لیکن میرے مدرسے نے اندر طالب علم کی داخلہ لبڑائیں تائیں اس سجاد رضا نو اس چیز نے یقین دہانی کراتا ہے کہ میں چہرہ ایسے بناؤں گا جیسے مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا ہر جگہ نا ایک اپنا سٹائل ہونا ہے ہر انداز ہونا ہے ہر جگہ نا ہونا تھے عنوان چکے بڑا عجیب یا عنوان ہے اور اس عنوان کے ساتھ میں نے وفا کرنی بڑی ضروری ہے سجاد رضا میرا اوپرا ہے جس نے اس آپ کے ادارے کو پورے علاقے میں نیک نامی کے ساتھ روشن کیا ہے یقین کرو آج پنڈی اسلام آباد کے اندر اگر باتیں ہو رہی ہیں تو اسلام المصطفیٰ اسلامک سنٹر کی باتیں ہو رہی ہیں نگزی آلے ہو مبارکباد دے مستحق ہو اور قدر کرو اس بندے نی یقین کرو یہ بندہ اگر ہاتھ سے نکل گیا ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے قدر کر لے اس بندے کی آج اس بندے نے پورے علاقے میں نام روشن کر دیا ہے آپ کا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تو جدو مکمل ہوئی تمہارے ابے ریاڑے خوش ہوئے انہاں ساریاں پیر پراواں کی اٹھ ذبح کر کے پکا کے تے کھلایا ہوں میں لنگر دسن لگا سرکار نے مدرسے نہ لنگر کیا سی دساں ذرا لنگر تھوڑا جہا فاصلہ رہ گیا تسی گھبراؤ نہیں لنگر دساں سرکار نے مدرسے نہ ایک باری گج کے جہاں تک آواز جا رہی ہے سینے کا زور ہاتھ اٹھا کے بلند سبحان اللہ بولے میں لنگر دساں سرکار دے مدرسے دا ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لنگر ایسی کہ سرکار نے جڑے امیر صحابہ سننا انہاں تے غریب صحابہ تقسیم کر دیتے اور سرکار نے فرمایا کار گچھو انہاں کی لے کے تے انہاں کی لنگر کھلاؤ کوئی 10 لے جائے کوئی 12 لے جائے کوئی 20 لے جائے ہن نصیبہ والا بندہ بولے گا ابو بکر 70 نال لے جائے کتنے 70 آج لوگ کہتے ہیں فدق کا مال کھا گیا ابو بکر میں کہا کوئی نوالا سی نکل گیا آنے نا وارسی صاحب نوالا نہیں بڑھنا باغ سی میں کہا پھر کیا آنے چھین لیا باغ ابو بکر نے سیدہ زہرا سے میں کہا اپنیاں تیاں کی دیتاس آنا نہیں پترا کی دیتاس نہیں اپنا کو کوٹھی بنگلہ بنایا آنا نہیں میں کیا بکواس بند کر پھر شرم کر بندہ کسی کا مال اس لیے چھینتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اوے ابو بکر تو وہ ہے جب خلافت کی کرسی پہ آیا تو صحابہ کرام کٹھے ہوئے انہاں آکھیا ابو بکر تنخواہ کتنی مقرر کراں آپ نے فرمایا جتنی مدینے کے مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ابو بکر کی ہوگی صحابہ نے کہا اگر مزدور دی تنخواہ نال توڑا کر دا گزارا نہ ہویا پھر کے کران گے حضرت ابو بکر دا جواب سن بولتے مرضی نہ بولتے میرا زور نہیں میں ہر دیکھ دا چمچہ نہیں ہوں حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر مزدور کی تنخواہ سے ابو بکر کا گزارا نہ ہوا تو ابو بکر اپنی تنخواہ نہیں بڑھائے گا مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھائے گا اور لطف لے یار سبحان اللہ اچھی آواز نال بڑھ دیئے تے دے سفارش دی سبحان اللہ کول رکھ اور میرٹ دی میں نو ہے ہی تے دے ایک باری گج کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ تو آنو رنگ لائے حضرت ابو بکر صدیق جب جنازہ اٹھا
تو کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا، کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا، کفن کا کپڑا بھی کسی نے دیا۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے باغانے اندر کھجورہ پکڑیاں سن، کھجورہ ادھر تکو کھجورہ پکڑیاں سن، اور صفہ کا جو چبوترا تھا نا مدرسہ تھا، اس کے سامنے ایک رسی تنی رہتی تھی۔ صحابہ کھجورہ نے خوشے اور پکیاں کھجورہ انہاں تنیاں تے آ کے لٹکا دینے سن، صحابہ کھانے سن تے اللہ نے نبی راضی ہونے سن۔ تے کدے کدے اے وقت آ جانا سی کہ اساں کول ترے دیہاڑے روٹی نہیں سی ہونی، اساں کول ترے دیہاڑے کھانا نہیں سی ہونا، نہ کپڑے نہ، اور کسے کول اگر کرتا ہونا سی تے تہمت نہیں سی ہونی، او کرتے نو تہمت بنا لینا سی، تے کسے کول تہمت ہونی سی تے کرتے نہ کپڑا نہیں سی ہونا۔ اے فقیر نہیں، اے فقیر آج جن کے سروں پہ یہ امامے سجنے والے ہیں، اے فقیر نہیں، اور انہاں نو ہی قرآن نے فقیر آکھیا ہے، قرآن نے انہاں نو ہی فقیر آکھیا ہے۔ میں قرآن دی آیت پڑھ دیں اگر اجازت ہوئے تے۔ سجاد رضا صاحب میرا خیال ہے مجمع پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا گل ہے آج میں ذوق نہیں نظر آ رہا، وہ جڑا میں پچھلی واری آیا سا ذوق سی، پتہ نہیں کیا گل ہے۔ میرے بھرا میرے تے ناراض ہیں، اگر کوئی ناراضگی شرازگی ہے معاف کر دیو، میں پوچھنا چاہنا قرآن پڑھ دیاں ایک واری ذرا پھر زور لا کے جڑے پیچھے آئے ہو، مہربانی مہربانی مہربانی۔ ہاں 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 اللہ کریم نے، ہائے ہائے اللہ کریم نے انہوں فقیر آکھیا ہے جڑے بچے بیٹھے نہیں مدرسے دے طالب علم۔ آئے آئے اللہ کریم فرماندا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ میں قربان جاواں تواڈے انداز تے اور تواڈے سنن دے انداز تے، اللہ تعالیٰ تانوں رنگ لائے۔ اے جے مولوی لوڑیاں بھی نہیں جے لبدا جڑا تقریر بھی کردا ہے تے دعاواں بھی دیندا ہے، میں تقریراں بھی سنانا لوکاں نوں دعاواں بھی دینا۔ او جڑا بندہ اچھا بولے قاری منیر ہونا آیا ہے، اگلے سال آن تو پہلے او بھی مدینہ پاک دا مسافر بن جائے۔ میرے نبی پاک دے دردہ مسافر ایئرپورٹ تو نکل کے آ گیا ہے، اے سمجھو محفل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انہاں فقیراں تے اللہ نے خرچ کرن دی فضیلت بیان کیتی ہے۔ اے جڑے چٹیاں پگڑیاں والے فرمایا وما تنفقوا من خیر فی سبیل اللہ یوفی الیکم۔ ہائے ہائے ہائے، 1 روپیہ بھی دیویں گا تے ادا ڈبل ٹرپل اجر پائیں گا۔ آج لوگ بینک تلاش کر دینے کہ اس بینک دے اندر جا کے پیسے رکھائیے جڑا زیادہ سود دے وے۔ او آ تینو دساں اللہ نال کاروبار کرنا چاہنا ہے تے انہاں مدرسے دے بچیاں تے خرچ کر، تینو مسافر دا اجر بھی ملے گا، مہمان دا اجر بھی ملے گا، طالب علم دا اجر بھی ملے گا، تے اس رب نال سودا کر جدی شان الذین ينفقون واللہ واسع علیم۔ اللہ کریم فرماندہ ہے اللہ تینوں رنگ لائے۔
اللہ تینوں رنگ لائے میرا پتر ہے پیچھے والے پاسے منہ کر کے بول پرا منہ کر لے ذرا نعرہ مار تاکہ پیچھے والے تیرے نال لگ جاون اگلے میرے نال نہیں اللہ کریم فرماندا ہے تو دانا سٹ کے آنا ہے اے بھی نہیں پتا ہوندا ڈنگا سٹ کے آیا یا سیدھا سٹ کے آیا ہے تو آ کے سو جانا ہے رات دیاں دھیریاں دے اندر ساڈے قدرت دے ہاتھ اس دانے نو سیدھا کرنے نے پھر اودے چوں کمپل کٹ دینے پھر تنے نال خوشا لاندے اور خوشے نال دانے پاندن اور ہر خوشے دے جیب نو اللہ 100 دانیاں نال بھر دیندا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا اللہ تینوں ایک دانے چوں 700 دانے دے سکتا ہے وہ المصطفیٰ اسلامک سنٹر کے طالب علموں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے تجھے 700 گنا عطا فرما سکتا ہے ہائے ہائے اللہ اللہ علماء کرام کی موجودگی میں ایک اور بات عرض کرنے جا رہا ہوں دنیا نے اندر کتنے لوگ رہنے کتنے لوگ رہنے کڑے ملکانے کوئی پتہ نہیں لیکن دنیا میں کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہ بات کلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ کا میرے ساتھ ارادہ کیا ہے میرے ساتھ ارادہ کیا ہے میرا انجام کیا ہوگا لیکن رکھ میرے سر پہ قرآن پڑھا میرے کو کلمہ اے چٹیاں پگڑیاں والے اور اے علماء کرام داڑیاں والے اے مدرسے تے مسجدہ دے اندر رہن والے چوک دے اندر کھڑے ہو کے اس گل دا اعلان کر سکتے نے کہ اللہ دا ساڈے نال ارادہ خیر دا ارادہ ہے خیر دا ارادہ ہے کیونکہ سرکار کہندے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ کسے نو مدرسے دے اندر بعد وچ بھیجدا ہے پہلے اودے تے خیر دیاں موہراں لا دیندا ہے یفقہہ فی الدین امام محمد امام ابو حنیفہ دے بڑے مایا ناز طالب علم ادھر تکو امام ابو حنیفہ دے طالب علم امام محمد فقہ حنفی دے اندر انہاں دا بڑا اچھا نام ہے او میں قربان جاواں جدوں انتقال ہویا لوگ قبر دے اندر دفنا کے چلے گئے نکیرین آ گئے چند دن بعد ایک طالب علم نال ملاقات ہوئی تے طالب علم کہندا استاد جی دسو کہ ہویا ہے تے کہ پیش آیا ہے آپ نے فرمایا قبر دے اندر دفنا کے گئے اور نکیرین آ گئے تے میں دعا کیتی ہے مولا مینوں رسوا نہ کری مینوں شرمندہ نہ کری لا مکان سے آواز آئی محمد اگر تجھے شرمندہ کرنا ہوتا تو تجھے قرآن نہ سکھاتے دین کا علم نہ سکھاتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اے مدرسے انسانیت کے مرکز ہیں اخلاقیات کے مرکز ہیں یہ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز سکھاتے ہیں یہ مدرسے اللہ رسول کی رضا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ مدرسے فکر آخرت کے لیے ذہن بناتے ہیں اور قدر کرو انہاں اداریاں دی قدر کرو انہاں بچیاں دی اور انہاں نو محروم نہ کرے ہو انہاں نو مایوس نہ کرے ہو گرامی قدر احباب اللہ 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 میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں ہر سال اپنی مسجد کے اندر قرآن پاک سنانا اج تک کوئی ایسا سال نہیں آیا مینوں کسی بندے نے آکھیا ہوئے مولوی صاحب سانو رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دا حافظ نہیں ملیا تا اساں سورتاں پڑھیاں نے ایسے واقعات میں سینکڑیاں نہیں ہزاراں دی تعداد اندر سنے طالب علم آ کے کہنے نے علامہ صاحب استاد جی مینوں مسجد کوئی نہیں ملی قرآن سنان دی اور پھر مینوں کہن دے مسجداں گھٹ نہیں قرآن دے حافظ زیادہ نہیں علماء کہتے ہیں کوئی نہیں لبی
کو نہیں سنایا قرآن پاک؟ مسجدوں میں ہائے امام اگر دے رہے ہیں تو المصطفیٰ اسلامک سینٹر جیسے ادارے دے رہے ہیں، اگر خطیب دے رہے ہیں تو مدرسے دے رہے ہیں۔ اوے اج سکولاں نے بھی اینا بچیاں نو تکنے تکانے قرآن پاک دے حفظ دیاں کلاساں شروع کر دیتیاں، لیکن سکولاں دا حافظ بنیا ہویا تو رکوع بھی امامت دے مصلے تے کھڑے ہو کے نہیں سنا سکتا، لیکن میرے مدرسے کا سفید پگڑی والا یہ طالب علم، یہ قرآن کا حافظ، بغیر اٹکن اور بغیر غلطی کے الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ کوئی سکول کا طالب علم قرآن نہیں سنا سکتا سامنے کھڑے ہو، لیکن مدرسے کے طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، اللہ توانو رنگ لائے اور اللہ استعطا فرمائے۔ مسجدہ بھی اوہی آباد نے، مسجدہ آباد نے مدرسیاں دی وجہ تو، خانقاہاں بھی اوہی آباد نے جنہاں دی گدی نشینی تے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا کسے مدرسے دا فیض یافتہ ہے، ورنہ انہاں خانقاہاں آستانیاں درباراں دا خدا ہی حافظ ہے، تسی بہتر جاننے ہو۔ گرامی قدر احباب، اللہ اللہ اللہ، مدرسے مدرسے مدرسے، اے مدرسے خیر دے مرکز، ہدایت دے مرکز، اتھے پڑھن والے بچے اے قاری منیر چشتی دے مہمان نہیں، اے عبداللہ مظہر وارسی دے مہمان نہیں، اور نگزی آلے ہوئے توڑے مہمان نہیں، اے خدا دے مہمان نے، مصطفیٰ دے مہمان نے۔ ایک واقعہ میرا انٹرنیٹ پہ چند دن پہلے آیا اور بڑا وائرل ہوا، وہ واقعہ یہ تھا علامہ عبدالغفور ہزاروی۔ چلو رہن دو، پانی پلاؤ، نہیں سننے نہیں، او مہربانی کرو، میں پانی نہ کوٹ منگیا، ایک باری اگر سبحان اللہ میرٹ دی ہے تے بول۔ پتہ نہیں توانو کیا ہو گیا ہے، میں توانو کیا ہے، میں تواڈی جھولی بھرن وسطی آیا ہوں، میں دوڑے ٹپے سنانا آیا ہوں، میں ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں جہاں 50 بچوں نے آج سر پہ دستار سجانی ہے، اور آپوں اپنے ہتھاں نال پگڑی بننی ہو رہے، علماء کرام اور اساتذہ کی سر پہ پگڑی باندھنی ہو رہے۔ میں ایسے ایسے بندیاں نو جاننا وا جنہاں دی دستار محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، انہاں ساری زندگی اپنی اس پگڑی نال وفا کی تھی۔ جدوں مرن دا ٹائم آیا انہاں اپنے بچیاں نو بلایا، بلا کے آکھیا اے پگڑی میرے قرآن دی یادگار، اے پگڑی میرے حدیث دی یادگار، میں جدوں مراں تے کفن دے 3-4 کپڑیاں دے نال چوتھا کپڑا میری دستار دا بھی ہونا چاہیے۔ تینوں کہ دساں بچوں او طالب علموں، اسلامک مصطفیٰ سنٹر میں پڑھنے والوں، اس کپڑے کو بازاری کپڑا نہ سمجھنا، بلکہ اس کی نسبت سے اسے پہچاننا، اسے خدا کی نسبت ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے، اسے آپ کے قرآن کی نسبت ہے، آپ کے استاد گرامی قدر کی نسبت ہے، اس کا قیمت عام کپڑے والی قیمت نہیں۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ جس مدرسے میں تھے نا، اس مدرسے میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے وہاں پہ ایک مدرسہ بھی تھا۔ ہون تے جناب بڑے بڑے دربارن لکھاں تے کروڑاں نے انہوں نے آمدنے تے ناظرہ پڑھان والا مدرسہ ہی اللہ ماشاءاللہ، سارے آستانوں کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ، حالی کوئی نہیں تے فقیر ہو بن گئے جنہاں نے کوٹھیاں تے جنہاں نے بنگلے تے جڑے بیچارے اصل فقیرن انہاں نو فقیر منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ مولوی بیچارہ معرفت تو دور ہو گیا ہے تے جنہاں نو معرفت دی الف بے بھی نہیں آندی او معرفت والے بن گئے، پتہ نہیں انہاں دے نزدیک معرفت کیڑی بلا دا نا ہے۔ جڑا مولوی معرفت والا ہے او معرفت تو دور ہے، نے رنگی ہے سیاست دوران تو دیکھیے،
منزل انہیں ملی جو شریک سفر بھی نہ تھے. اوے میں تینوں کہ دسو تے کہ سناواں. علامہ عبدالغفور ہزاروی جمعے دی نماز پڑھنا ہے تے طالب علم وضو خانے تے بہ کے کپڑے پیا دھوے تے ساتھ والی نشست پہ ایس ایچ او وضو پیا کرے. طالب علم نے کپڑے دھونے تھوڑی جی پہ احتیاطی کی تھی تے کپڑے دیاں چند پانی دیاں چھٹا ایس ایچ او دے کپڑے تے پیاں تے انہوں غصہ آیا. انہیں طالب علم نو تھپڑ ماریا. علامہ ہزاروی چلدیاں واپس آ گئے اور ایس ایچ او نو ایتھوں نپ کے امیار چنڈ مار کے فرمایا اے نہ سمجھی اے لاوارث بچہ ہے, اے اللہ اور ادھے نبی دا مہمان ہے اور عبدالغفور کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ کا مہمان ہے اور عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے. وہ بندہ تھا تھانے دار لیکن تھا بڑا حیادار. پیری پہ گیا ہاتھ بن کے کہندا سونے ہو مینو اللہ دے نبی کو معافی لے دیو, میں دنیا دار بندہ غافل بندہ بچے تے بے احتیاطی نال میں ہاتھ اٹھا بیٹھا ہوں. گرامی قدر احباب یہ پڑھنے والے طلباء اساتذہ کے مہمان نہیں, قادری صاحب کے نہیں, میرے نہیں, اللہ اور اس کے پاک نبی کے مہمان ہیں. گرامی قدر احباب اللہ 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 اللہ. قرآن ایک فارسی شاعر کی بات آپ کو سناتا ہوں جس نے اندھیری رات میں آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اسے چمکتا چاند نظر آیا تے آسمان نو کہندا در سینہ ہے ماہ تمام نہاندا ان. اوے آسمانا تو کیڈا سونا ہے کہ تیرے سینے میں چاند چمک رہا ہے. میں اس فارسی شاعر نو کہنا چاہنا وا کہ آسمان تا سونا ہے ادھے وچ چند پیا چمکدا ہے تے اس طالب علم دی شان میں کیڑی ترکڑی دے اندر تولا جس کے سینے میں چاند نہیں قرآن کی آیتیں چمک رہی ہیں. جڑے پیچھے بیٹھے ہو حضرات تسی تا نہیں بولے ہو شاید تسا سمجھے ہے کہ قرآن دا حسن گھٹے تے چند دا حسن زیادہ ہے. اوے نہیں, قرآن کلام نفسی غیر مخلوق ہے اور چاند مخلوق ہے. پھر سنے چاند مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے. جس دن چاند اپنا نور گوا دے گا اس دن قرآن اپنا نور بکھیر رہا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قرآن کا نور چاند کا نور جس دن پارا پارا ہو جائے گا, ستاروں کا نور ٹوٹ جائے گا, آسمان زمین بکھر جائیں گے, قرآن اس دن بھی اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہوگا. قرآن اس دن بھی اپنا نور دے رہا ہوگا. اوے میرے نگزی دے بھائیو قرآن نور ہے. سبحان اللہ. قرآن سرور ہے, قرآن ہدایت ہے. دنیا چ کوئی تارا اتنا چمکدار نہیں جتنی قرآن دیاں آیتاں چمکدار نے. دنیا دے اندر کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنا مدینے دے تاجدار دا قرآن کی دیاں لفظ قیمتی نے. دنیا دے اندر کوئی شکر اتنی مٹھی نہیں جتنی قرآن دیاں آیتاں مٹھیاں نے. قرآن دے لفظ مٹھے نے, قرآن دیاں آیتاں مٹھیاں نے. اوے قرآن گرے ہوئے کو اٹھانا سکھاتا ہے. قرآن دوزخ میں جانے والے کو جنت پہنچانا جانتا ہے. قرآن ہارے ہوئے کو
جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوسی کے اندھیروں میں گھومنے والوں کو روشنی اور ہدایت کے راستے پہ چلانا جانتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کو چومنا بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے تانتے باندھ کے آسمان سے قافلہ در قافلہ اترتے ہیں۔ آؤ توانو ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں جنہاں دا نام امام عاصم کسائی، یہ کوفے کے رہنے والے تھے امام صاحب، اور نحو کے بھی امام ہیں امام کسائی، اور قرات کے بھی امام ہیں۔ فوائد مکیہ میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اور نحو کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ امام کسائی کوفی، اعزاز کیسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے نا یہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک باری پھر سنو جملہ، نہیں مزہ آیا۔ کیمرے والے تھوڑا جہا کما کیمرہ مینوں دس اج کہ اج میری تقریر تے کیڑا بندہ نگزی نہیں رہتا اج میرے جملے رول رہا تے کیڑا دل دیاں تختیاں تے لکھ رہا ہے۔ امام عاصم کسائی کا یہ اعزاز ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اس تقریر نہ بھی ایک ذوق ہے، اس تقریر نہ بھی اپنا مزاج اور اپنا مذاق ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ بول دے سن تے منہ چوں خوشبو آندی سی تے طالب علم بڑے حیران سن، پتہ نہیں استاد لاچی کھانے، پتہ نہیں پان کھانے، کیا گل ہے، خوشبو مانے غلے آنے۔ ایک طالب علم ڈاڈا لسوڑا جے کہ طالب علم جب کچھ الفیال چپک جانے، اس آکے روزانہ استاد سبق پڑھا کے ٹر جانے، نہ تسی پوچھ دیو نہ میں پوچھ داواں۔ آج سبق بعد وچ ہوے گا، پہلے خوشبو دی وجہ میں پوچھاں گا۔ کھڑا ہو گیا، آدھا استاد جی سبق بعد وچ، پہلے دسو کھانے کیا ہو؟ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، کوئی لاچی کھانے ہو تو سانو پتہ دسو دکان دا، کوئی پان کھانے ہو۔ امام کسائی رو پڑے، آپ نے فرمایا میں کوئی شے نہ کھانا۔ اس آدھا نہیں جناب پھر ہمیں خوشبوئیں نہیں آنیاں۔ طالب علم لسوڑا جہا چپک گیا، استاداں تکیا کہ اے ہن اڑ گیا، اے میرے کول ضرور پوچھ کے رہے گا۔ آپ کمرے چلے گئے، سینے ڈال لایا، فرمایا میرے تیرے درمیان گل رہنی چاہیے، اے میرا راز کسے کے نہ کھولی۔ ایک دن ستا ہویا سا، قسمت جاگ گئی، مدینے کا تاجدار آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عاصم، میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھانے والے ذرا میرے قریب آ، محمد تیرے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے تجھے بوسہ دینا چاہتا ہے۔ میں حضور کے قریب ہوا، سرکار نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھے اور میرے لبوں کا بوسہ لیا۔ او دن گزرے آدھے اج دا دن آیا ہے، خوشبو نہیں پی جاندی۔ اوے خدا دی قسم ہے، دنیا دے پرفیوم تے عطر جتھے مک جاندے نے، اتھوں مصطفیٰ کے لعاب کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ اے سرکار دی او نوکرانی ہے جڑی 4 بھیڑاں نال میرے نبی دی نوکر بنی۔ ایک دن 4 بھیڑاں دے نال بڑی باجی بیٹھی ہے، گلاں کرنیاں او میرا کہندی ہے میرا دل پیا کردا ہے مدینے دے تاجدار دا مکھ ویکھاواں۔ باقی بھیڑاں کھڑیاں ہو گئیاں، انہاں کہیا کلمہ کلیاں تو تے نہیں پڑھیا نا، اساں وی تے نال پڑھیا ہے، سانو وی نال لے کے جاؤ۔ اے 5 بھیڑاں حضور دی بارگاہ چائیاں، سرکار دے سامنے ایک برتن ہے جدے اندر سرکہ ہے،
छाबे च रोटियां दे लुकमे तोड़ तोड़ के आप सिरके भी डोब डोब के पे खांदे। उमेरा सरकार दे नेड़े आई आके कहदी है सोने मनमोने तुहाडे दर दा सवाली कदे खाली नहीं गया, एक लुकमा मैनू भी मिलेगा या नहीं? मेरे नबी पाक ने फरमाया मिलेगा। देओ अल्लाह दे नबी सरकार ने लुकमा तोड़िया सिरके दे अंदर डोबिया उमेरा दे अगे कीता हिदर तको कुछ गल्लां लफ्ज़ां नाल समझाइयां जांदियां कुछ इशारियां नाल समझाइयां जांदियां। हजरत उमेरा नू लुकमा तोड़ के सरकार ने सिरके विच डोब के एहन कीता ना ते उमेरा 3 कदम पीछे हो गई। आपने फरमाया पहले मंगनी से पई हुण मैं दिता ते लैंदी क्यों नहीं है? उमेरा कहदी है कारी सजाद साहब मुनीर साहब हाजी अफजल साहब ए तक लो मेरी अखां बंद जे और मेरे कन मैनू दसणगे मैं जल्दी जल्दी वाखिर दावा कहनी है या अगे भी तुहाडे नाल चलना है। उमेरा नू आपने फरमाया पहले मंगनी से पई हुण जदों मैं लुकमा दिता है लैंदी क्यों नहीं है? उमेरा कहदी है सोहणिया ओ नहीं लेना ए लेना है। सरकार ने लुकमा चबाया मुंह चुकड़िया और जू ही हथेली ते रखिया उमेरा दे हवाले कीता ते बाकी जड़ियां कुड़ियां सन उन्हां मोढे ते हाथ रख लिया। उन्हां आखिया बाजी कलियां कलियां नहीं अल्लाह तुहानू रंग लाए खैर कोई नहीं सुभान अल्लाह कल बोल लवे हो कलियां कलियां नहीं सानू भी दे। हजरत उमेरा ने 5 हिस्से दे अंदर उन्होंने तकसीम किया सारियां भैणा छोटे छोटे टुकड़े खा दे। 70-70 साल उन्हां दियां उमरां सन। वो जदों भी गल करदियां सन उन्हां दे मुंह चों खुशबू आंदी सी। किसी ने पूछया लोग गल करने बो आंदी है तुसी करनी है खुशबू आंदी है? वो कहंदियां सन तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा। हाथ खटन बंदे ज्यादा जिन्होंने हथों फाले जे हाथ थले रखे लेकिन नबी पाक के नाम पे हाथ उठाने वालों के फालिज कभी हो ही नहीं सकते। तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा मुल लैंदी ना यूसुफ नू मुल लैंदी ना यूसुफ नू। गुंगे बाहर जाओ गोरे भी बाहर जाओ बाबे खादिम दे नौकर बोलो मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी तक लैंदी सुले खाजे तस्वीर मोहम्मद दी ते कदी ना बन सकी है। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा जुल्फा छल्ले वो छल्ले दुनिया ते पौ सोहने पर मेरे माही तू थले वो थले ते काबे वल मुंह माया एक सोना तू लगने ते दूजा फिर भी तू माया। एक सोना तू लगने
تے دوجا پھر بھی تم آیا بیک لبیک جہاں 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 قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آ کے قرآن پڑھنے والوں کو بوسے دیتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کے قافلے اترتے ہیں، اللہ کے کرم کا نزول ہوتا ہے۔ اور گرامی قدر احباب چلو گل مکدی مکائیے، میرا خیال ہے تسی بور پہ ہوندے ہو، میں تہاڈا 5-10 منٹاں دا مہمان ہاں، اگر اجازت ہوئے تے میں اگے چلاں گا، نہیں تے ہن میں جڑا پیاسا نہ ہوئے انہوں پانی کدے نہیں پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار کدے کوئی چیز لب جاندی سی، کدے 3 دن کوئی چیز نہیں سی لبدی، لیکن نبی دا بوا سا کدے نہیں سی چھوڑیا۔ اسی سونے دا دیدار بھی کر دے سا، سالے نالے سونے کو قرآن بھی سننے سا، کیونکہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر ہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں، اور تو وجہ منڈا ماہی نہیں ڈٹھے حضرت ابو ہریرہ ادھر تھوڑے رابطے نال اگے چلاں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدے 4 دن کھان پین نہیں کوئی شے لبنی نہیں سی، ایک دن ایک وقت ایسا آیا، اے ہونے نہیں فقیر جنہاں نے میں گل پیا سنانا، حضرت ابو ہریرہ آنے میں سرکار نے مدرسے نہ طالب علم سا، ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن میں نہ کوئی چیز کھا دی، لیکن میں حضور دا بوا نہیں چھوڑے۔ ادھر میں بیٹھے ایسا حضور کے مدرسے میں، ایک بندے نے دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہ میں تکیا تے بڑا خوش ہویا کہ میں بیٹھے ہاں تے سرکارن تے باقی پیر پرا باہر کما کاجاں چ گئے تے کدھر اگے پیچھے تے اے مکی لفظی سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں کہا جی یا نبی اللہ بھوک لگی ہے، لیکن اے نہ پوچھو کتنی ڈاڑی لگی ہے، بڑی ڈاڑی۔ آپ نے فرمایا تے جڑے تیرے پیر پرا ہور پڑھنے نو کتنے تے کتنے؟ یا رسول اللہ 70-72 میرے پیر پرا میرے نال ہی سن، تھوڑی دیر واسطے باہر گئے۔ آپ نے فرمایا جا تے انہاں نو بلا کے لایا۔ ابو ہریرہ کہندے سونے دا آرڈر سی، لوہے دا گاڈر سی، میں چلا گیا لیکن میں دل دے اندر پیا سوچا کہ 70 آئے تے مینوں تے کوٹ بھی نہیں لبنا، انہاں ساریاں نو میں لے آیا۔ سرکار نے فرمایا لین دے اندر کھڑا کر دے، ساریاں نو میں لین دے اندر کھڑا کیتا، 70-72 بندہ سرکار دے سامنے آ گیا۔ ابو ہریرہ نو حضور نے فرمایا دودھ دا پیالہ لے۔ ابو ہریرہ کہندے میں دودھ دا پیالہ پکڑیا، میں پھر خوش ہویا، چلو پہلا نمبر میرا ہی آ گیا ہے، میں 2-4 گھٹ بھر لواں گا، لیکن سرکار بولے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ اور انہاں ساریاں نو پلا تے تو ساقی بن۔ ساقی تے جڑا ساقی ہوندا ہے، جڑا ساقی ہوندا ہے او سب تو اینڈ تے پیندا ہے۔ اور تساں جاگتے کی کو نکا جی ہار پکڑا ہوا آ رہی ہے، جاگتے نالو بڑا ہار تساں اس کی پکڑا چھوڑیا، اچھی سبحان اللہ بولو نا۔ ہائے ہائے حضور نے فرمایا اے لے دودھ دا پیالہ، ساقی بن جا، تو پانی تو انہاں نو دودھ پلانا ہے۔ میں پہلے طالب علم نو پیش کیتا، ادھر پہلے طالب علم نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا، لیکن میری نظر دودھ کے پیالے میں تھی، اس نے 2-4 گھونٹ پڑے، لیکن ہچکچایا کہ چلو اگلے نو بھی مل جائے، تے انہیں لبا تو جدوں پیالہ لایا میرے نبی دے لب کھلے تے زبان لی۔ آپ نے فرمایا ہور بھی محمد دا لنگر ہے۔
بخاری شریف نے، امام مسلم نے الجامع میں اور دیگر محدثین نے اس روایت کو صحیح سند سے بیان کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مصطفیٰ نے لنگر اور پی، انہیں 4-5 گھٹ ادھر اور پڑے، پھر انہیں پیالہ لایا، بھئی اگلے کی لب ہے، سرکار نے فرمایا اور پینا، ہائے 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 ہائے، اور پی، انہیں راج کے پی لے آؤ تے انہیں پیالہ لایا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اگلے نو دے، اگلے نو دیتا، انہیں 2-4 گھٹ بھر کے لان دی کوشش کی تھی، سرکار نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا نہیں نہیں اور پی، 3 رج گیا، 4 رج گیا، 5 رج گیا، 6 رج گیا، حتیٰ کہ 70 سے 70 صحابہ کرام رج گئے، سیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ساکی نیڑے آ جاؤ، ابو ہریرہ تو آ جاؤ، ہن تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لبا تے رکھیا، آپ کہندے نے میں رج کے پیتا تے لایا لبا تو، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بڑی چھیتی رج گیا، اور ہو جائے۔ کیا بات، چھیتی رج گئے ہیں، تھوڑا جہا ہور ہو جائے، میں ہور دبا کے پیتا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ او کیوں تھا گیا، تھوڑا جہا اور پی چاہ کے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں رج کے پیتا، پھر 3 واری میں جدوں لان لگا، سرکار نے فرمایا ہور پی۔ اوے بندہ کتنا کی پی سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے میرا پیٹ پھل گیا، پی پی کے دودھ بڑا پھلیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا جہا اور پی لے، اے مصطفیٰ دا لنگرے نا انکار کری اج ساکی، اج موسم بڑا اے سہانا، اے مستی دا می برسا دے تے نہیں پیاس دا ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی، ساڈا درد بھی یہ پرانا۔ نصیب والا بندہ اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھائے، آزم ہس ہس نہ ٹال اسانو، اساں پیتیوں باج نہیں جان۔ آزم ہس ہس نہ ٹال اسانو، اساں پیتیوں باج نہیں جانا۔ اے قرآن قرآن نورانی شیشہ، رب دے راز دسا وے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے او جنت جائیں پاوے۔ مولویوں میں بیٹھ کے تقریر کرنی بڑی اوکھی آ، تے بغیر لکمے تو اور بغیر چٹ تو تقریر کرنی بھی بڑی اوکھی آ۔ میرے کول ہن تک کوئی چٹ نہیں آئی، کوئی لکمہ نہیں آیا، پتہ چل گیا کہ کم بڑھ گیا ہے۔ میں اے جملہ المصطفیٰ اسلامک سنٹر اور افضل صاحب اور ملک برادری اور طلبہ استاد اساتذہ کرام کے لیے، میاں صاحب کہندے نے سدا بہار اے دئیس باغے تے کدے خزانہ آوے، رہن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے۔ انہاں نال محبت کر لو، اے ویلا نہیں جلنا۔ لوگ خدا کی قسم فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہیں کہاں پہ لگائیں؟
لوگ بینک ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے مصارف دیکھتے ہیں، اینا نو دیو 3 واری اجر پاؤ، مسافر کا، مہمان کا، طالب علم کا۔ اور اے چین جے درخت لان والے چلے گئے، درخت تلے بین والے، درخت لان والے انو دعا پہ دیں۔ ہاں اے چل دے پھر دے مدرسے جے، ادھر 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 تک کو یار، آپ بے توجہ ہو رہے ہیں، چلتے پھرتے مدرسے ہیں، ہر طالب علم چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں سینکڑیاں بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے، اور میرے پڑھے بچے بہت سارے مدرسے قرآن پہ پڑھانے ہیں، کتاباں پہ پڑھانے ہیں، او پھر جنہاں نو اگے پڑھا سن، پھر او اگے جنہاں نو پڑھا سن، اس سلسلہ در سلسلہ، چین در چین، کڑی در کڑی سلسلہ آگے چلتا ہے۔ قاری سجاد صاحب نے جنہاں پڑھایا سی، آج انہاں نو اجر مل رہا یا نہیں مل رہا؟ ٹھنڈے بول رہے ہو کہ گل تے جنہاں نو قاری ری اگے پہ پڑھا رہے ہیں، اے جنہاں نو اگے پڑھان گے، اجر قاری صاحب نو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مدرسے کے متولی کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تعاون کرنے والوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملک برادری کو سرپرستی کرنے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ درخت لان والے ٹر گئے نہیں تے چھاں تلے بہن والے درخت والے نو دعاواں پہ دینے نہیں۔ اے ویلے آج اپنی اس وقت میرا ملک انتہائی کرب میں ہے، انتہائی پریشانی میں ہے۔ 75 سال کی تاریخ میں اتنے خطرناک الیکشن نہیں آئے جتنے اس زمانے میں ابھی آئے، خطرناک ترین الیکشن۔ دعا کرو اللہ میرے ملک دی حفاظت فرمائے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، اس ملک کے لیے ضرور اٹھایا کرو۔ لاکھوں لوگوں کا خون اس ملک کی چمن میں ہے اور پودوں میں ہے۔ یہ اگر ملک ہے تو میری اور آپ کی عزت ہے، یہ ملک نہ رہا تو ہماری آپ کی کیا عزتیں ہیں؟ اس ملک کے ساتھ ہماری عزتیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ملک کمینوں کے ہتھے چڑھا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اس ملک کو اچھا حکمران عطا فرما دے، اللہ اس ملک کو کوئی نیک بندہ عاشق رسول عطا فرما دے۔ آمین بلند آواز سے کہو۔ اس ملک کے لیے دعا کیا کریں۔ آج یقین جانیں خطرناک ترین الیکشن ہے اس ملک، اور ایسے تکلیف دہ مراحل میں آپ کا ان طلباء کے ساتھ کیا ہوا تعاون انشاءاللہ آپ کے لیے باعث امن و سکون ہوگا، باعث تشفی قلب ہوگا۔ آپ دور و نزدیک سے بہت سارے حضرات آئے ہیں، تو سب بڑی سونی میری تقریر سنی ہے، بڑی واہ واہ کیتی ہے، بڑی سبحان اللہ کی ہے، لیکن پتہ تا لگنا ہے کہ جدوں کوئی امتحان آوے تے بندہ واہ واہ کرے۔ ہن میں اتنی تقریر کیتی ہے، اپنا پسینہ کھڑیا ہے، اور قاری سجاد صاحب دا میں مہمان بن کے آیا تے میں تساں کول پچھلی واری بھی اپیل کیتی سی، اس واری پھر میں چولی پھیلا کے اپیل کرنا چاہنا کہ مینوں بندے ہو چاہیے جڑے اس ادارے نال سب تو پہلے اے ہاتھ اٹھا کے آکھو یہ ادارہ قاری سجاد رضا کا کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ان کا کیا خیال ہے؟ قاری صاحب کا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ قاری صاحب طلباء پہ محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قاری صاحب کی محنت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ آپ کسی بھی طالب علم کو اٹھا کے اس سے قرآن سن لیں، میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں، تلفظ، ادائیگی، حفظ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے۔ اور دیکھ لیں ہر بچے کے سر پہ سفید امامہ ہے، سفید کپڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رنگ سارے ہی چنگے ہیں، لیکن البسوا الثیاب البیاض وکفنوا بها موتاکم، چٹے پایا کرو تے انہاں نال ہی کفن دیویا کرو۔ اور قاری سجاد رضا صاحب کے انتخاب پہ بھی میں قربان۔ سفید امامہ، سفید کپڑے، یہ چلتے پھرتے ستارے، چلتے پھرتے تارے۔ آج لوگ گلوکاروں کو کہتے ہیں کہ تارے زمین پہ آ گئے ہیں، اور بھول گئے ہو اے تارے جی، تارے کسی نے دیکھنے ہیں تو یہ تارے ہیں جو زمین پہ آسمان والوں کو چمکتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ اتنے حضرات نے اس بات کی تائید کی ہے ادارہ ٹھیک ہے، کام کی محنت جاری ہے اور نظر آ رہی ہے۔ ہن میری یہ اپیل ہے سیدہ زہرا پاک خاتون جنت نے نہ تھے کہ کتنے ایسے لوگن جڑے 20,000 روپیہ اس ادارے کے لیے دے دیں، 20,000 نو 12 تے تقسیم کرو، کتنے پیسے بن؟ بسم اللہ، 20,000 نو 12 مہینے تے تقسیم کرو، میرا خیال ہے کوئی 1300 روپیہ بڑھنا ہو سی یا 1200 بڑھنا ہو سی مہینے نا، 1200 روپیہ میں مہینے کا مانگ رہا ہوں۔ 1 سال کے بعد آیا ہوں،
اس کے بعد اگلی باری یاد کیتی ہونے تو پھر آسان 1 سال 12 مہینے کے بعد میں آیا ہوں. میں 12 مہینے کے لیے اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا خوش نصیب بندہ جڑا 20,000 روپے آکھے کہ جی میں دین واسطے تیار ہوں اس ادارے کی. اللہ آپ کو سلامتیوں سے نوازے، برکت عطا فرمائے، اللہ کسی ضرورت نہیں کمی نہ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آکھیا تھوڑا امتحان ہونا آ گیا اور کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کرنا ہے، ایسے ہاتھ کھڑے کر کے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے جناب. کہ اسم شریف ہے محمد بلال. ماشاءاللہ. آپ یقین جانیں یہ بچہ اپنی وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن تک لو جذبہ نو سلام آکھو. جذبے نو سلام بندا نہیں بندا. 20,000 روپیہ جزاک اللہ. کہ اسم شریف محمد شفیق صاحب. جی بھائی تساں نا تو محمد شعیب بھائی. ماشاءاللہ جی 20,000 روپیہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تسی نیڑے بیٹھے ہو 300 نا میں تساں 3 نا بوسا ادھر دے چھو. اللہ اکے نا محمد حنیف بھائی. ماشاءاللہ جی 20,000 روپیہ. کیا بات ہے. شعیب بھائی، حنیف بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے. آپ 4 بندوں نے کھڑے ہو کے 20,000 روپے کا اعلان کیا ہے. جزاک اللہ جی. چلو آپ کا بھی نمبر آتا ہے. مجھے 20,000 والے ابھی خوش نصیب بندوں کی ضرورت ہے. 15,000 دی بھی گل کرنے. 20,000 والے کون خوش نصیب ہے؟ ماشاءاللہ جی. پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر کھڑے ہو، پھر تھانے نہ پتہ دسو مینوں انشاءاللہ میں حاضر. مہربانی. اللہ سلامتیاں دے. پولیس والا بندہ ہو، تھانے کا ملازم اور ادارے کے لیے 20,000 روپیہ دے. یار آپ تو بڑے خوش نصیب بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی اچھے پوسٹوں پہ ہیں. جزاک اللہ جی. 20,000 روپے کے لیے کون سے خوش نصیب ہیں جو کھڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ. اے آج المصطفیٰ جنا نہیں، اے اتھے نہ آئے اگر سرکار نہیں بارگاہ نے اندر. حضور کے در کا مسافر ایئرپورٹ سے گھر نہیں گیا، آپ کے محفل میں بیٹھا ہے. یہ میرے نبی نے مہمان بھیجا ہے کہ جاؤ تے انہوں جا کے تکو بھئی کیڑا کیڑا قرآن دے نا تے اپنا تعاون پیش کر رہا ہے. اے تکن واسطے آئے اور یہ شکایت لا دے سن. کھڑے ہو جاؤ حضرات جی. 20,000 والے چند بندے چاہیے. آگے چلتے ہیں. 20,000 والے چند بندے اور چاہیے. جزاک اللہ جی. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. میں 20,000 ماشاءاللہ تسی رکھ لو. 20,000 روپے والے چند بندے چاہیے. چند بندے جلدی کریں پھر آگے چلتے ہیں. مہربانی جی. جزاک اللہ. 20,000 روپے والے ختم ہو گئے ہیں، بس اتنی تھے. چلو 10,000 روپے والے. 10,000 روپے والے حضرات کھڑے ہو جائیں گے. مہربانی. آپ میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، سرکار کے نام پہ مانگا ہے. بچے بیٹھ جائیں، بچے نیچے دیکھیں، نیچے بیٹھ جائیں. سرکار کے نام پہ مانگا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے نام پہ مانگا ہے. ماشاءاللہ. یہ پہلے یعنی کہ ہماری اس کیٹاگری میں حاجی غلام جعفر صاحب 20,000 روپے. اچھا کیا بات ہے. ہوں انشاءاللہ العزیز دان جتنا سی یا نہیں سی جتنا ہوں انشاءاللہ جتیا ہی جتیا دا. 20,000 روپیہ. 20,000 روپیہ صرف انشاءاللہ ہی نہ آکھو بندے چاہیے میں 10,000 روپیہ لے. 10,000 والے خوش نصیب حضرات کھڑے ہو جائیں. 5 بندے صرف کھڑے ہو جائیں. 10,000 روپے والے خوش نصیب 5 بندے پنجتن پاک کے نام پہ. جزاک اللہ. کھڑے ہو جاؤ جی بھائی. کیا بات ہے. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. مہربانی. کے نہ ہے ظہور الہی صاحب. ماشاءاللہ. کے اسم شریف ملک. میں تھوڑے بچے ہیں 3 اور جائیں. 10,000. کیا نام ہے جی؟ کیا بات ہے جی؟ ریاض صاحب جی. ریاض صاحب نے 10,000 روپے. اگر پڑوسی 10,000 روپیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تائید کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے اور ہم مطمئن ہیں الحمدللہ. اور میں قاری سجاد رضا کو جانتا ہوں، یہ انتہائی مخلص انسان ہے. یقین کریں آج اگر یہ بندہ یہ کام چھوڑ کے صرف نعتیں پڑھتا رہے، اللہ اسے اتنا نواز دے کہ جتنی آپ کی سوچ ہے. میں فیلڈ کو جانتا ہوں، میں فیلڈ کا آدمی ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں نگزی والوں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے. یہ اپنی شناخوانی جیسے بھی کرتا ہے لیکن خدا کے رسول کے مہمانوں کو آپ کے ادارے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کرنا ذمہ داری ہے آپ کی. یہ ادارہ چلانا قاری سجاد کی یا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت بندے کی ذمہ داری ہے. 3 خوش نصیبوں نے 10,000 روپے کا اعلان کیا ہے. 2 بندے مجھے چاہیے.
माशाल्लाह। 4 हो गए खुलफाए अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। के नाए मलक आलमगीर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। 800 रुपया बनता है एक महीने का, तकरीबन जिन्होंने 10,000 रुपया दिया ना, महीने का 800 रुपया बनता है। 800 रुपया जेब विच पा के ना सदर इकतबारक रेस्टोरेंट है, उत्थे मैनू एक टाइम ना खाना खा के दिखाओ। 800 रुपये नहीं लगना, अगे लभना सी, हुण जनाब वो भी 1200 ना बिल अगे रखना, दालू सब्जी का, गोश्त का नहीं। आप बेहतर जानते हैं 10,000 रुपया क्या चीज़ है। मैं अल्लाह रसूल ने नाते मंगया है और सैयदा पाक ने नाते मंगया है, और बड़ा मैं राजी होया। 5 बंदे 5 तन पाक ने नाते खलोते हैं, और मैं जिथे तक आवाज़ जा रही है तमाम भरावां की अपील करसा, दोस्तां की अपील करसा, हाथ बन के करसा, चोली फैला के करसा। राजी होवो ते तमी ते नाराज होवो ते तमी, क्योंकि मेरा दिल साफ है। मैं अपनी बस्ती नहीं, अल्लाह और उसने रसूल ने नाते मेरी कोई अमल चंगा है या नहीं खुदा नहीं बारगाह ने अंदर इत्थे बैठिया में शायद मैं सब तो ज्यादा कमीना और नलायक आदमी हूँ। अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, शायद इस अमल ना सदका इन्हां बच्चियां नहीं वजह तू अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। मैं इन्होंने ना ते खुदा रसूल ने ना ते अपील की है सारे हजरात नू, जितने भी हजरात बैठे हो, मैं तुसां सारियां की अर्ज पिया करना भाई ए इत्थे जगह बनाने आ, सफेद जी चादर असी बिछाण लगे हाँ। तमाम अहबाब 1000 5000 2000 500 50 रुपया 10 रुपए भी जिसको लैन वो भी आके अपना हिस्सा पेश करे। सफेद चादर बिछाओ जी, सफेद चादर है किसी के पास? ऐ तू चाह दे पुत्र, वो भी दो, वो बंदा खलोता है बड़े खुलूस ना, किधर ऐसा ना फंड ना काट, अगे करो अगे करो। माशाल्लाह जी, ए जगह दे दी पुत्र, तुसी थोड़ा सा साइड पे, तालिब इल्मों को कहूंगा जरा साइड पे हो जाए, मेरा पुत्र उधर हो जाए, उस साइड पे हो जाए, और ये जगह बनाए जी, दरमियान में से जगह बनाए। ये एक रास्ता यहाँ बना दें, एक रास्ता वहां बना दें, ताकि तमाम अहबाब यहाँ पहुंच सके। रास्ता बनाए जी, पहले ठहरो ठहरो ठहरो, पहले रास्ता बनाओ, ऐसे रास्ता बनाओ जी। ए मेरे बिल्कुल सेध विच ऐसे बंदे ने गुजरना, रास्ता बनाओ। बह ना पुत्र तू साइड ते होना, बच्चिया माड़िया, ए रास्ता बनाओ जी, इस तरह रास्ता बनाए जी, थोड़ा साइड पे हो जाए, मेहरबानी करें यार। एम्बुलेंस आ जाती है, आप बड़ी जल्दी रास्ता दे देते हैं, मैं पे आना, रास्ता दे दो, रास्ता दे दे, थोड़ा सा रास्ता बना दो। एक रास्ता इधर मौजूद है जहां से मैं आया था, ये रास्ता मौजूद है, आए जी माशाल्लाह जी। अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। 5000 2000 3000 अल्लाह आपको बरकतें दे, सलामतियां, किसे लोड़ नहीं थोड़ना दे माशाल्लाह जी।